شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں اپنی امت پر اس بات کو مشکل نہ جانتا تو مسلمانوں کو یہ حکم دیتا کہ وہ عشاء کی نماز دیر سے پڑھیں اور ہر نماز کے لیے مسواک کریں۔ تشریح: عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا اور ہر نماز کے وقت مسواک کرنا مستحب اور بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اسی طرح یہ حدیث اشارہ کر رہی ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ میری امت دشواری میں مبتلا ہو جائے گی تو میں یہ فرض قرار دیتا کہ تمام مسلمان عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھا کریں۔ اب تاخیر کی حد کیا ہے؟ اس بارے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ جمہور کی رائے یہ ہے کہ تہائی یا آدھی رات تک عشاء کی نماز پڑھنا مستحب ہے۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اگر اس معاملہ میں بھی تنگی و مشکلات کا خوف نہ ہوتا تو اس بات کا اعلان کر دیتا کہ ہر نماز کے وقت یعنی ہر نماز کے وضو کے وقت مسواک کرنا فرض ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ امت کے حق میں سراپا رحمت و شفقت ہیں، اس لیے آپ نے ان چیزوں کو فرض کا درجہ نہیں دیا کہ فرض ہونے کی شکل میں مسلمان تنگی اور تساہلی کے بنا پر ان فرائض پر عمل نہیں کر سکیں گے، نتیجے کے طور پر گناہ گار ہوں گے، لہٰذا ان کو صرف مستحب ہی قرار دیا کہ اگر کوئی آدمی ان پر عمل نہ کرے اس سے کوئی مواخذہ نہ ہوگا، اور اگر کوئی اللہ کا بندہ اس پر عمل پیرا ہو جائے تو یہ اس کے حق میں سراسر سعادت و نیک بختی کی بات ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ساتھ دو آدمی پخانہ کے لیے اس طرح نہ جائیں کہ دونوں اپنی شرم گاہ کھولے ہوئے ہوں اور باتیں کرتے ہوں، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جاتا ہے۔ تشریح: مردوں اور عورتوں کے لیے یہ حرام ہے کہ وہ پخانہ کے لیے اس طرح بیٹھیں کہ ایک دوسرے کی شرم گاہیں دیکھیں، اسی طرح ایسی حالت میں آپس میں باتیں کرنا بھی مکروہ ہے۔ یہ دونوں چیزیں غضب الہی کا سبب اور اس کے عطاب کا باعث ہیں۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔